بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آج بات کرنے کا، کافی شاگرد بھی، کافی مریض بھی، اور میں خود بھی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اکثر ذہن میں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ جتنے بھی آج کل یہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر اکثر عاملین تو نہیں کہوں گا میں، کچھ چیزوں کو نالج حاصل کر لینا، کچھ چیزوں کو معلومات کر لینا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ اس بارے میں بات کرنا کہ معطلات کے بارے میں، جنات کے بارے میں اور حمزات کے بارے میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میرے دوستوں، میری بہنوں، بات یہ ہے کہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارے پاس معطلات ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ معطلات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ معطلات اسے کہا جاتا ہے جو فرشتوں کی سطح تک آ کے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیطان، اور ایک ہوتا ہے جن، اور ایک ہوتا ہے معطل۔ شیطان کی تحقیق کیا ہے؟ جب وہ شیطان ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حکم اس کو یہ ہوا ہوا کہ تم نے سارے انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھائی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں، میں آپ کے بندوں کو موت کے وقت بھی کلمے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اتنی بڑی بات کہی اس نے شیطان نے اللہ سے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ شیطان کے جتنے بھی چیلے ہیں، جو اس نے سب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اب تم نے کسی کو بیمار کرنا ہے، تم نے پریشان کرنا ہے، تم نے طلاقیں کروانی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، سب شیطانوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ شیطان جب کسی انسان کے اوپر آ جاتا ہے اور جب طبیعت خراب کرنے لگ جاتا ہے، معاملہ خراب کرنے لگ جاتا ہے، تو جب وہ انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی رپورٹیں بالکل کلیئر آتی ہیں، مگر تکلیف اس کو بہت زیادہ ہے۔ ہارٹ بیٹ اس کی بڑھ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ECG کلیئر ہے۔ اچھا معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، معدے کی پوری رپورٹ کرا لی، معدے کا پورا ٹیسٹ کرا لیا، گولیاں کھا لی، کوئی فائدہ نہیں ہے گولیوں سے، مگر ٹیسٹ کی رپورٹیں بالکل کلیئر ہے۔ گردوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، گردوں کی رپورٹیں آ گئی، ٹیسٹ کی رپورٹیں بالکل کلیئر ہیں۔ اب انسان کا ذہن کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو جو ہے نا کسی روحانی انسان کو دکھانا چاہیے، کسی روحانی علاج کرنے والے کو دکھاؤ۔ اب روحانی علاج کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ماہر ہے یا صرف شعبدہ باز ہے، یا اس نے چند چیزیں لوگوں سے سیکھ کے یہ کام سیکھ لیا۔ تین چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان پہ۔ اب جب اس مریض کو دکھایا گیا، اگر وہ صاحب فن نہیں ہے اور اس چیز کو نہیں سمجھتا، اور صاحب نظر نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، کسی مرشد کی صحبت سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور وہ بیٹھا ہوا اور مریض کو اس بندے کو دکھایا گیا، تو اس نے اس کی تشخیص میں اس نے چھٹتے ہی یہ بات بول دی کہ جادو ہے۔ تو بھائی جادو جنات کے بعد ہی بنتا ہے۔ جب شیاطین کو حکم دے کے اس انسان کے اوپر گھسایا گیا، تعویذات لکھے، اس تعویذات کے اوپر جو ہے نا وہ شیاطینوں کے کچھ کلمات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ان کے، کچھ منتر ہوتے ہیں ان کے، وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس منتر کو لکھ کے اور بندے کا نام لکھ کے، بندے کی ماں کا نام لکھ کے وہ چیز فلاں جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ اب اس کے نام کے اور جو منتر کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس بندے تک پہنچتے ہیں۔ جب اس بندے تک پہنچتے ہیں تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا، وہ اس کے جسم میں گھس جاتے ہیں، کبھی وہ اس کے گردے کو نوچتے ہیں، کبھی اس کے دل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کے دماغ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بندہ اندر سے جو ہے نا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رپورٹیں کراتا ہے، رپورٹیں کلیئر آتی ہیں، پھر وہ آخر میں اس کا ذہن جاتا ہے کہ اب وہ کسی عامل کے پاس جائے۔ اب وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ عامل اس کے دماغ سے کھیلتا ہے، عامل اس کے دماغ سے کھیلتا ہے، تم پہ جادو ہے، تم پہ فلاں نے کروا دی، تم پہ اس نے کروا دی، تم پہ اس میں کروا دی۔ اب دیکھو بات یہاں آ گئی کہ وہ صاحب فن نہیں تھا۔ وہ جب صاحب فن نہیں تھا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جادو ہے، مگر اس کے جسم میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کے گردوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب انسان صاحب فن ہوتا تو وہ شیطان کو اس کے دور کرتا اور اس شیطان کو پکڑتا، اس کو مارتا، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ سیٹ ہوتا اور وہ اس کو کلمہ پڑھاتا۔ پھر وہ شیاطین جو تھا، اب پچھلی والی بات پہ میری یہ بات لگنے والی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کہ وہ شیطان جو شیطان تھا، ایک جیسے پہلے بات کری نا میں نے، موکلات، شیطان اور جنات، پھر دیو، صحیح ہے؟
یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے کری. اب اس بات کو سمجھے. اب وہ شیطان کو اس نے اس کے جسم سے حاضر کرا. حاضر کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ جس بھی فرقے سے تعلق ہے, جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, پنڈت ہے, دیو ہے, اور جو ہے سکھ ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے. اب اس کو پکڑ لیا. اب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا خاندان میں کون ہے. اس نے بتا دیا بھائی فلاں 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 فلاں. اب اس نے بولا اب یا تو اس کے جسم پہ جا, اگر نہیں جاتا تو میں تجھے مار دیتا ہوں. اب وہ کہتا ہے نہیں, مجھے نہیں مارو, میں سیٹ ہونا چاہتا ہوں مجھے. اب وہ صاحب فنا اگر ہوگا نا تو وہ اس چیز کو سمجھ لے گا کہ ہاں یہ اس کے اندر جو شیطان جنات بیٹھا ہے یہ صحیح ہے, یہ بات کو مان رہا ہے, یہ عمل کرے گا. اب وہ اس کو مسلمان کرتا ہے, وہ اس کو اپنی صحبت میں لے لیتا ہے, اس کو ذکر کرواتا ہے, اس کو جو ہے نیک عمل کرواتا ہے, نیک کام کرواتا ہے. اب وہ شیطان جو تھا اب وہ جن بن جاتا ہے. اب وہ جب جن بن جاتا ہے, جن بن کے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور جو ہے نا نیک لوگوں میں جو ہے نا بیٹھ کے بیانات سنتا ہے. اب وہ کرتے 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 وہ موکل بن جاتا ہے. اب جب یہ موکل بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو طاقتیں مل جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس کو نور ملنے لگ جاتا ہے. تو پھر یہ کروڑوں لاکھوں اربوں شیاطین اور جنات سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. تو میرے دوستو اسے کہتے ہیں موکل. اب بات یہاں آ رہی ہے, جب وہ ریاضت کے ساتھ شیطان جب مسلمان ہو جائے اور جب وہ موکل بن جائے اور وہ نیک بزرگ بن جائے اور نیک اللہ والا بن جائے, جب اس کو اللہ کا نور ملنے لگ جائے. اب بتاؤ جس انسان پہ, جس کسی جنات پہ, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. جب جنات اور انسان پہ اللہ کا نور, اللہ کی تجلیاں پڑھنے لگ جائیں, بتاؤ وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہوگا, وہ خالص اللہ والا ہوگا. وہ جنات جس کے اوپر اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی پڑے گی, وہ جنات کوئی عام جنات نہیں ہوگا, وہ اللہ کا فرشتہ جنات ہوگا. اب بتاؤ جو نیک انسان ہو, جو نیک جنات ہو, نیک موکلات ہو, وہ کیا ہر کسی کے پاس چلے جائیں گے؟ کیا وہ ہر کسی کے پاس آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ ہماری بیکار بات ہے. آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ بولتا ہے ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, ہمارے پاس اتنے موکلات ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, ہمارے پاس فلانا, ہمارے پاس ڈھمکانا ہے. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بات یہ ہے کہ موکلات کو اللہ نے سمجھ دی ہے. جس نگاہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے اس نگاہ سے جنات آپ کو دیکھ سکتا ہے. آپ دروازے کے ساتھ اندر داخل ہو گئے, جنات اور موکلات بغیر دروازے کے داخل ہو سکتے ہیں. آپ ان کو دیکھ سکتے نہیں ہو, وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. اور جو نیک موکلات ہوگا وہ آپ کو اس کی ساری ایکٹیویٹیز کا پتہ ہوگا کہ آپ کیا نماز پڑھتے ہیں, کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں, کیا آپ ذکر کرتے ہیں. جب آپ ذکر, قرآن, نماز, اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, نہ وہ آپ کے پاس آئیں گے. اور آپ زبردستی اگر بلائیں گے تو وہ آپ کو آ کے الٹا لٹکا دیں گے. یہ ہے نیک موکلات کی ساری انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے. تو آپ کسی کے پاس بھی جائیں, کسی بھی صاحب فن کے پاس جائیں, آپ پہلے اس کو جا کے چیک کریں. بے شک آپ جائیں علاج کے لیے, مگر آپ اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک پورا چیک کریں. کیا یہ اللہ والا ہے؟ کیا اس کا نماز سے تعلق ہے؟ کیا اس کا دین سے تعلق ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین کو اپنے مقصد بنا کے کر رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا یہ امت کی اور اللہ کے نیک بندوں کی, اللہ کے بندوں کی خدمت خلق کر رہا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں, تقوی والا ہے, تہجد گزار ہے, نمازی پرہیزگار ہے, تو آپ کا پرانے سے پرانے جادو کا علاج اس شخص کے پاس ہوگا. اور اگر وہ نمازی نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہا, وہ اپنی دکان لے کے بیٹھا ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کے بعد شیاطین بے شک ہو سکتے ہیں مگر نیک موکلات نہیں ہو سکتے. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس موکلات ہیں, تو معذرت کے ساتھ میری بات بہت سخت ہے اور بہت بری لگ رہی ہوگی اس ٹائم آپ لوگوں کو. نیک موکلات کا ہونا ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. شیاطین ہو سکتے ہیں, جنات ہو سکتے ہیں, شر پھیلانے والے جنات اور شیاطین ہو سکتے ہیں. کیونکہ شیطان کہ جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جس نے شیطان اپنے پاس تابع کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ شیطان کی ہی بات کو مطالبہ پکا کر کے پورا اس کی بات کو مان کے کر رہا ہوتا ہے. شیطان اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. اسے جادوگر کہتے ہیں, روحانی آدمی نہیں کہتے. روحانی آدمی 5 وقت کا نمازی ہوگا, دیندار ہوگا, سچا ہوگا, دیانتدار ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا. اس کے بعد تمام موکلات کیا, اس کے بعد فرشتے ہوں گے. اس کے پاس فرشتے کیا, اس کے بعد اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق, اللہ اس کے ساتھ خود ہوگا. تو میرے دوستوں, آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اس بارے میں بات کرتے رہیں گے تاکہ یہ ساری باتیں امت میں پھیلتی چلی جائیں اور لوگوں میں ہوشیاری آ جائے, لوگوں میں اویئرنیس آ جائے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں محفوظ ہو جائیں. اور جو پیسے دے دے کے جو علاج کرانے والے پیسہ بے شک دیں,
पैसा देना कोई गलत बात नहीं है। जो आपका इलाज कर रहा है और आपका वो मर्ज का इलाज कर रहा है जिस मर्ज का इलाज आपका कोई कर नहीं सकता था, अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो आप उसको बगैर बोले पैसे दें। आप उसको 2 लाख नहीं, आप उसको 10 लाख रुपए दें, आप उसको अपनी खुशी से दें। और अगर इंसान आपको इलाज कर रहा है और आपको उससे फायदा नहीं हो रहा और वो नमाजी नहीं है, दीनदार नहीं है, तो आप उसको, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी अगर आप दे रहे हैं तो आपका फजूल जा रहा है। तो भाई अपने सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें, सही है। जादू, जिन्नात, शयातीन जितने भी हैं इन सब चीज़ों का इलाज कुरान और सुन्नत से होता है, अल्लाह के नूर से होता है, अल्लाह की तजल्लियात से होता है और नेक सोबतों से होता है, मस्जिद में रहने से होता है, इन सब चीज़ों से होता है। और अगर आप किसी से भी ज़िक्र लेते हैं, वज़ाइफ लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इसकी पहले तहकीक कर लें, तशख़ीस कर लें, क्या वो सोबती याफ्ता है, क्या उसके बाप का ताल्लुक़ था इस शोबे से, क्या उसके उस्ताद का ताल्लुक़ था इस शोबे से। अगर उसका पीछे नसर दल नसर चल रही है और वो साहिब फ़न है और किसी सिलसिले से किसी ने उसको अता किया हुआ है, तो फिर बेशक आप उसकी सोबत में जाएँ, उसके बाद दम भी कराएँ, उससे इलाज भी कराएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामिल सेहत अता फरमा दे और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ आप लोग हैं आप सबको कामिल शिफा अता फरमा दे और अल्लाह पाक जो है आपको सही जगह सही मालिश तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।